سب سے پہلے تو میں امجد عزیز ملک صاحب کا چائنا ونڈو کے جو روح رواں ہیں اور چائنیز ایمبیسی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یعنی آپ کو اتنی تڑپ ہے اور چائنیز ایمبیسی کو اتنی تڑپ ہے کہ ہمارے فیس کو امپروو کیا جائے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی جو مٹی ہے اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اپنی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے معزز فائنانس منسٹر، ہمارے ایم این اے صاحب کا، ایم پی اے ڈگنیٹیز، اسپیشلی مائی چائنیز فرینڈ، نی ہاؤ ٹو خیبر پختونخوا، ویلکم. میں دیکھ رہا ہوں کافی شناسائی ہے کافی چہروں میں. مجھے آتے ہی ملک صاحب نے ایک کاغذ پکڑا ہے. میں نے کہا ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ اس مٹی میں ہمیں جانا ہے اور ہم پیدا اس مٹی سے ہوئے ہیں، تو جو میرے مٹی کا مجھ پہ قرض ہے تو میں وہ اسٹیج پہ ادا کروں گا. سی پیک محترمہ جو کہ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز اسلام آباد، تو یہ آخر میں جو لفظ ہے نا اسلام آباد، یہ ہم نے اسلام آباد کے ستائے ہوئے ہیں. آج آپ نے فیز 2 کے 3 کمپوننٹ بتائے ہیں، ٹھیک ہے جی. پولیٹیکل سٹیبلٹی، یار آپ اپنے صوبوں کو زیر کرو گے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کس طرح آئے گی؟ آپ نے سیکیورٹی کو، جو لوگ اپنے سینے پہ گولیاں سے کے خیبر پختونخوا کے لوگ فرنٹ لائن میں آپ کے ساتھ لڑے ہیں، وہاں پہ آپ این او سی انٹروڈیوس کرواتے اور آن لائن پہ سفیر اور چائنیز ایمبیسڈر کو ادھر لاتے ہیں. جب آپ کے رجسٹرڈ ایف آئی آر دہشت گردی کے مجھ پہ ابھی بھی 3 دہشت گردی کے ایف آئی آر ہے، یہ انہوں نے تعارف نہیں کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بھی پارلیمنٹیرین جو بھی وہ دہشت گردی کے ایف آئی آر میں آئے گا. تو فیز 2 کو میں چاہوں گا کہ یہاں پہ میرے لکھنے والے بھی ہیں، بچے بھی آئے، اکیڈمین بھی ہے، کہ اس کو آپ پازیٹیو سائڈ پہ لیں. $30 بلین بہت بڑی رقم ہے. میرے سینے سے سی پیک مغربی اور مشرقی روٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے کنیکٹیویٹی کس طرح ہوگی جب 1.2 بلین کے لوگ ہمارے سینٹرل ایشیا میں ہیں. 4 ایکٹیو گیٹ ویز میرے پاس ہیں، بند ہیں. 21 میرے پاس ٹوٹل گیٹ وے ہیں. 1.25 بلین پیپل کو یہ سیراب کریں گے. چائنیز نے سی پیک کیوں بنایا؟ اس کا وہ نظر انداز ایریا جہاں پہ غربت ہے اس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے یہ شارٹیسٹ روٹ ٹو سی ہے. اور یاد رکھیں تاریخ، یہ وہ سمندر ہے جس میں پٹھانوں نے 70,000 قربانیاں دیں اور سو کالڈ رشیا کو یہ پانی پہنچانے تک وہ نہیں پہنچ سکے. تو ہم نے بھی تو اپنے دل گردے، بلوچستان کا سب سے بڑا ایریا سی پیک میں آتا ہے، خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا سی پیک میں آتا ہے. ملا کیا ہے؟ 30,000 اسکالرشپ. جب آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہوتا ہے تو صوبوں کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں جی کل آپ نے قرضے ادا کرنے، تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے سارے اسٹیک ہولڈرز کو کہ جو وے فارورڈ ہمارا ہے وہ کیا ہونا چاہیے. سکی کناری اور رشیا کا اسپیشل اکنامک زون. میں اس فلور سے، چونکہ فیڈرل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر یہ اسپیشل اکنامک زون رشیا کا ہی، اور یہ پاکستان کا فرسٹ انڈسٹریل جیوی ہے. آپ کے صوبے نے شراکت کی ہے، کاروبار کیا ہے ان کے ساتھ، جس کے اندر یہ مینشن ہے، ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ چائنیز ری ایلوکیشن آف چائنیز انڈسٹری ہوگی. 2 انڈسٹریاں چائنیز کی ہے اور 21 جو ٹوٹل میں 21 میں سے 2 نکال دیں، باقی آپ کے اوورسیز کے اور میرے اس وطن کے باسیوں کی. اگر اس کو ریوزٹ کیا جائے، اگر جسٹ شیئر، تو یہ جو آپ کے 3 فیز 2 میں جو آپ لا رہے ہیں یہ سیٹل ہو جائیں گے. آج ایمبیسڈر کہتے جی
اسی وجہ سے نہیں آیا ہے جس کی وجہ سے ایک بٹالین ہم نے، ایک ڈویژن ہم نے آرمی میں دیا سی پیک کو، جس کی وجہ سے ایس ایس یو ہم نے بنایا ہے. سامنے میرے محترم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک این او سی کے لیے میں کتنا بھاگا ہوں. شنگڈانگ کمپنی جو کہ 500 ٹن پروسیسنگ کرتی تھی، جو کہ میرے علاقے کی چیز کو روپے سے 100 روپے بنا رہی تھی، فیڈرل گورنمنٹ سے این او سی نہیں ملی. تو کائنڈلی یہ جن کے سینے پہ سی پیک گزر رہا ہے اس کو پازیٹیو سینس میں لیں. امجد صاحب آپ کے آج اس پروگرام سے کم از کم مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں اس ایگریمنٹ میں رہ چکا ہوں جو 2019 میں ہوا ہے. فرسٹ ٹائم میں اس میرے والد صاحب جب چوئن لائی پرائم منسٹر تھے تو اس ڈیلیگیشن جو صوبہ سرحد سے یہاں گیا تھا تو چیف منسٹر کو بٹو صاحب نہیں لے کے گئے تھے اور مائی فادر عبدالرازق خان واز سینئر منسٹر دین، اس کو لے کے گئے تھے. تو ہمیں وہ میموریز بھی یاد ہے کہ کیا لیول تھا ہمارے دونوں ملکوں کا. آج ان میں کیا وجہ ہے کہ اوپر چلے گئے؟ انصاف ہے. وہ غریبوں کو اٹھا رہے ہیں اور غربت کو ختم کر رہے ہیں. ادھر امیر ہو رہے ہیں. آئی ایم ایف لکھتا ہے کہ آپ کے چھوٹے لوگ بڑے لوگ کا ٹیکس دیتے ہیں. یہ چیز ریویو ہونی چاہیے. اور دیکھیں کسی ایسی جگہ کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرتا ہے. یہ ٹھیک ہے قرض ہو سکتے لیکن انویسٹمنٹ جو ماحول دوست نہ ہو، وہ ماحول ہم نے دینا ہے لیکن فیڈریشن کو اپنے اکائی کو ساتھ لے کے دینا ہے. آج خیبر پختونخوا کی یہ تڑپ ہر ایک بندے کی تڑپ ہے. آج خیبر پختونخوا جو پروجیکٹ ہے اس کو سراہتا ہے، لیکن ہمارے سی پیک کا جو ڈرائی پورٹ تھا حویلیاں ڈرائی پورٹ، جو کہ مین تھیم تھا ریلوے ایکسیس جو تھا وہ تھرو انڈس آنا تھا، وہ کیوں مسنگ ہے؟ دیکھیں جی، میرے آبادی کا تناسب میرا ہے، بلوچستان کی آبادی کا تناسب بلوچستان کا ہے. خیر ہے، ہم وہ نہیں کہتے ہیں کہ جی ہم جو شہادتی ہوئی ان کا نہیں. یہ جو فیڈریشن، یہ جو اسلام آباد کی بریفنگ ہمیں دی گئی، اس کا حل ہی جو میں نے سادہ الفاظ میں اور جو اپنی زبان میں آپ تک پہنچایا ہے. شاید میری باتیں وہ کیا پروٹوکولز اور اس کے خلاف ہو، لیکن ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جب آپ کو آواز اٹھانے کا موقع ملا ہے تو آپ اپنی آواز کو اٹھائیں گے. اور یہی ہمارے لیڈر عمران خان کہتے ہیں. آج جیل میں پڑا ہے، سارا وطن اس کے ساتھ ہے، وہ حق پہ ہے. انشاءاللہ میں ایک دفعہ پھر امجد صاحب آپ کو چائنیز ایمبیسی کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ جو بھی موقع خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا آئے گا تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے میں یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ ہم فور فرنٹ میں ہیں. تھینک یو جی. پاکستان زندہ باد، اور آپ اور ہم پائندہ باد. شکریہ.